بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شعیب احمد ٹیرو ریڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پروگرام مہینے کا فائنینشیل ہوروسکوپ۔ آج پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ تمام بروج کے لیے حمل سے لے کے حوت تک ان کا یہ آنے والا مہینہ جون 2024 مالی طور پر کیسا رہے گا، اس میں انہیں کیا مشکلات آئیں گی، کیا پریشانیاں آئیں گی، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے جانے سے قبل میں اب سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ادارہ کی جانب سے جناب سید مصور علی زنجانی صاحب کی جانب سے، جو کہ ہمارے ادارے کا فخر ہیں، معروف ایسٹرالوجر ہیں پورے بر صغیر کے، انہوں نے آپ لوگوں کے لیے ایک خصوصی آفر جو پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی جیم سٹون ادارے سے خریدتے ہیں، یا آپ ہماری آن لائن ویب سائٹ www.ainaqismat.com سے جا کر کوئی بھی جیم سٹون خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک عطر عود کا تحفہ مفت فراہم کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں 3 ہمارے پاس جو فریگرنسز ہیں موجود ہیں۔ اس میں نمبر 1 مسک العربیہ ہے، اور دوسری اس میں ہمارے پاس ہے رغبہ، اور تیسری ہمارے پاس اس میں موجود ہے بحر العود۔ بحر العود، یہ تینوں فلیور ہمارے پاس موجود ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی چاہے اسے تو قیمتاً بھی خرید سکتا ہے، نہیں تو اگر آپ کوئی بھی جیم سٹون ہماری ویب سائٹ سے یا ادارہ سے خریدیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ یہ مفت دی جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ پہلا سائن ہمارے پاس برج حمل کا ہے۔ حمل سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جو پہلا سائن ہے وہ ہمارے پاس ہے برج حمل ایریس۔ ایریس کے لیے دیکھتے ہیں کہ جون 2024 مالی طور پر کیسا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون 2024 اگر دیکھا جائے تو ایریس کے لیے جو پہلے کچھ دن ہوں گے وہ برابر رہیں گے، یعنی وہ اپنے خرچوں کو مینیج کر سکیں گے، اور درمیان کا جو کچھ حصہ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ایریس ہیں ان کو کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی اپنے کام کے حوالے سے، اور آخری اگر دنوں میں دیکھا جائے تو ان کے اوپر بہت زیادہ تیزی ہوگی، پیسے کا فلو تیز ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو کچھ ایک جیسا کہ ہوتا ہے جیتا ہوا سمجھیں گے، یعنی کہ وہ اپنا جو انہوں نے ارادہ بنایا ہوگا پہلے سے اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مالی طور پر۔ یعنی اگر دیکھا جائے اوورال ایریس کے لیے ماہ جون 2024 مالی حالات کے مطابق سے اچھا رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے برج ثور کی جانب۔ برج ثور ماہ جون 2024 مالی حالات کے مطابق کیسا رہے گا۔ برج ثور مالی حالات کے مطابق جو جون کا مہینہ ہے وہ آغاز میں کچھ مشکلات ہوں گی، ان کو اپنے پیسے کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر درمیان میں دیکھا جائے تو درمیان والے جو دن ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو برج ثور جو ان کے مالی حالات ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو اپنے پیسے کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں ہوگی، مایوسی ہوگی، معیوب ہوں گے وہ۔ اور اگر آخری 10 دنوں میں دیکھا جائے تو آخری جو برج ثور کے لیے جو آخری دن ہوں گے ماہ جون کے، وہ کچھ بہتر نظر آتے ہیں پہلے دنوں کے نسبت۔ جو انہوں نے پروگرامز اور جو انویسٹمنٹس یا کوئی کام کیا ہوگا تو وہ ان کے جو حالات ہیں وہ مالی طور پر بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلے برج کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا برج ہمارے پاس برج جوزا جیمنی۔ برج جوزا جیمنی کے لیے دیکھتے ہیں کہ
پہلے جو جون 2024 ہے اس کے آغاز میں ان کے لیے جو مالی حالات ہیں وہ کیسے رہیں گے، اور اس کے بعد ان کو کیا پریشانیاں پیش آئیں گی، اور اس کا جو حل ہے وہ کیا ہوگا۔ ان کے مالی حالات جون میں بہت اچھے نظر آتے ہیں کہ پیسہ ایسا ہوگا ان کے اوپر کہ پیسہ قربان ہوگا ان کے اوپر، یعنی پیسے کا فلو اچھا ہوگا برج جوزا کے لیے۔ اور انہیں کس طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، انہیں کچھ ایسی مشکلات پیش آئیں گی کہ جو ان کے ایکشنز کی وجہ سے ہوں گے، یعنی وہ کچھ ایسا غلط ایکشن لیں گے جس کی وجہ سے ان کو مالی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ وہ ان کو دونوں پہلوؤں کو، اچھائی اور برائی، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ یعنی آپ کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو انہیں بہت زیادہ پیسے خرچنے والا بننا ہوگا، نہ ہی بہت زیادہ کنجوس، یعنی انہیں اعتدال رکھنا پڑے گا اپنے مالی معاملات میں، خرچوں کے معاملات میں۔ برج جوزا کو اعتدال رکھنا پڑے گا جون کے پورے مہینے میں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے جو ایکشنز ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اگلا برج ہمارے پاس برج کینسر سرطان۔ برج سرطان کے لیے دیکھتے ہیں کہ جو جون کا مہینہ ہے وہ کیسا رہے گا مالی حالات کے مطابق، اور ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آئیں گی مالی معاملات کے مطابق جون میں، اور ان کے جو فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا صدقہ یا کیا اپنی ریمیڈی کریں گے جس سے ان کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مالی حالات ان کے کچھ مایوس نظر آتے ہیں کہ وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن پیسہ ان سے دور ہے، پیسہ اونچا ہے ان سے، یعنی وہ پیسے تک پہنچ نہیں پا رہے، کوشش وہ کر رہے ہیں لیکن انہیں مایوسی کا شکار ہوگا۔ اب ان کی جو وجہ ہے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ صرف جو مادی چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جو ہارڈ کیش ہے صرف ان کا دھیان اس کی طرف ہے۔ اب ہارڈ کیش میں آپ جو ہمارا یہ عام روٹین میں پیسہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں صرف ان کی طرف ان کا دھیان ہے، ان کا کسی فیوچر انویسٹمنٹ کی طرف دھیان نہیں ہے، یعنی کوئی کرپٹو یا کوئی ایسا ایسٹ جو مادی نہیں ہے، یعنی جو ہارڈ کیش میں نہیں آتا، ہارڈ پراپرٹی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ ان کا دھیان صرف اس کی طرف ہے، جو کہ ایک بری بات ہے۔ اب اس کا حل ان کے لیے کیا ہوگا جون میں؟ حل ان کے لیے بہت ہی صاف ہے، ظاہر ہے۔ حل ان کے پاس یہ ہے کہ وہ دوسروں کے آئیڈیاز سے مدد لیں گے، یعنی آپ کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا اس کو پراپرلی ڈسکس کروں، پراپرلی آپ کو بتاؤں، تو برج سرطان والوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے آئیڈیاز کو اٹھائیں۔ لیٹ سپوز انہوں نے کسی سے آئیڈیا سنا ہے کہ جی فری لانسنگ میں کر رہا ہوں، یا کچھ فری لانسنگ میں ایسے کر رہا ہوں، یا شاپیفائی کا ایک اسٹور چلا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ اس آئیڈیا کو لیں، دوسرے کے آئیڈیا کو، اس کو پروسیس کریں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں، تو ان کو انشاءاللہ تعالی عز و جل فائدہ ہوگا۔ اگلے برج کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج اسد، لیو۔ برج اسد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مالی حالات کے مطابق فائنینشلی ان کی کیا کنڈیشن رہے گی ماہ جون میں۔ فائنینشلی ماہ جون ان کے لیے کیسا رہے گا، ان کو کیا پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں ماہ جون میں فائنینشلی، اور ان کو اس کا کیا حل، کیا ریمیڈی کرنی چاہیے۔ مالی طور پر برج اسد کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ برج اسد جو کہ منطقۃ البروج میں 5واں نمبر برج ہے، لیو، ان کے لیے کچھ اچھے حالات نہیں ہیں مالی طور پر۔ انہوں نے جو پچھلی انویسٹمنٹس، پچھلی بنیادیں یا کوئی بھی کچھ ایسا کام کیا تھا، اس کے اندر خرابی نظر آتی ہے، اس کی بنیاد ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کس ٹائپ کی پریشانی پیش آئے گی۔ پریشانی ان کو اس وجہ سے آئے گی کہ وہ بہت زیادہ، ایک تو ہوتا ہے نا ایک عام روٹین میں آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو دان کرنا، چیریٹی کرنا، لیکن وہ اس چیریٹی میں اتنا حد سے بڑھ جائیں گے کہ ان کے پاس خود کو کھانے کو نہیں بچے گا، جو کہ ایک بری بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا صدقہ اس مہینے میں رہے گا فائنینشلی ان کے لیے۔ کسی
پانی یعنی کہ مایا چیز کا صدقہ، مایا چیز سے مراد آپ دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں سوموار کے سوموار، جو 3 سوموار آئیں آپ ان میں دودھ کا صدقہ دیں برج اسد لیو والے۔ ہر سوموار کے سوموار بلیوں کو دودھ ڈال دیں، یا کوئی اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ دیتا ہوں، بادام کا شربت بازار سے آپ لے لیں، 200-300 کی بوتل ملتی ہے، ہر سوموار کے سوموار ایک بوتل بڑے کسی پانی وغیرہ میں ٹھنڈے میں ڈال کے اس کو محلے میں یا کہیں پہ بھی تقسیم کر دیں، تو وہ آپ کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا، اور اس سے آپ کے مالی حالات بہت زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اگلے برج کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج سنبلہ، ورگو۔ ورگو والوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ ماہ جون فائنینشلی کیسا رہے گا۔ ان کو کیسی مشکلات پیش آئیں گی، اور ان مشکلات کا صدقہ یا ان کا حل کیا ہوگا یا کیسا ہوگا۔ ورگو والوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے جو معاملات ہیں، پیسے کے معاملات، یعنی جو اپنا کام کاروبار ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے لوگوں کے کاروبار کام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جیسے ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کال سینٹر میں جاب کر رہا ہے، کوئی میرا دوست کوئی بھائی کال سینٹر میں جاب کر رہا ہے، اگر وہ کسی دوسرے کو دیکھتا ہے، کسی فری لانسر کو یا کسی اور آفس میں گرافکس کی جاب کرتے ہوئے کو، تو وہ کہے گا یار یہ کام نہیں ٹھیک، وہ کام ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے کام کے بجائے دوسروں کے کام کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اب ان کو مشکلات اس کی وجہ سے کیا پیش آئیں گی؟ ان کو مشکلات ایسی پیش آئیں گی کہ وہ اپنے کام کو چھوڑ کر، یعنی کہ لیٹ سپوز وہ کال سینٹر میں جاب کر رہے تھے یا کال سینٹر کا کام کر رہے تھے، وہ اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف جائیں گے، اور وہ دونوں چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کال سینٹر میں وہ تو وہ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ اپنا کوئی گرافکس کا کام یا اس طرح کا کام، وہ یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں گے، جگلنگ میں ڈال لیں گے برج ورگو والے، سنبلہ والے۔ اب اس کا حل یا جو صدقہ ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا حل یا صدقہ یہ ہوگا کہ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ ایک چیز کو چنیں، مستقل مزاجی کو چنیں۔ نمبر 2، اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو دوسرا کام ہے وہ زیادہ پروفیٹیبل یا پریفریبل یا آسان یا صحیح لگتا ہے، تو آپ اس کی طرف موو کر جائیں۔ دونوں کو جگل کرنے کی کوشش مت کریں، وہ آپ کے لیے خرابی کا باعث بنے گا۔ اور اس کا جو آپ صدقہ دے سکتے ہیں فائنینشلی کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے، آپ اس کا وظیفہ پڑھیں، یا باسطو برج سنبلہ والے فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے جو وظیفہ وہ یہ پڑھیں گے اور اسی کو وہ ورد رکھیں گے پورا مہینہ، وہ ہوگا یا باسطو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زنجانی ٹی وی اور جناب شہزادہ سید مصور علی زنجانی صاحب کی جانب سے ادارہ سے کوئی بھی جیم سٹون خریدنے پہ آپ کو جو عطر کا تحفہ وہ مفت دیا جائے گا۔ کوئی بھی اگر آپ جیم سٹونز خریدتے ہیں ہمارے ادارے کے پاس، اوریجنل جیم سٹونز بہت ہی اچھی قیمت میں اور سرٹیفائڈ جیم سٹونز ہوتے ہیں، جو کہ آپ ہماری آن لائن ویب سائٹ سے بھی خرید سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو جناب سید مصور علی زنجانی صاحب کے جو ادارے کے نمبر ہیں، ادارہ آئینہ قسمت کے نمبر ہیں، زنجانی ٹی وی کے نمبرز ہیں، وہاں پر کانٹیکٹ کر کے بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی جیم سٹون ہم سے خریدیں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو اس کے ساتھ ایک عود عطر کا تحفہ مفت فراہم کیا جائے گا۔ اس میں ہمارے پاس 3 فلیورز موجود ہیں، مسک العربیہ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس رغبہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے بحر العود۔ ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی اگر چاہیں تو منگوا سکتے ہیں، کال کر کے آرڈر کر کے۔ سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے، بس ہماری ویب سائٹ پر جا کر آرڈر پلیس کرنا ہے، اور آپ کو آٹومیٹکلی ساتھ ایک عود کا تحفہ جو کہ مفت فراہم کر دیا جائے گا۔ اور اگر میرا کوئی بھائی عود کو قیمتاً خریدنا چاہتا ہے تو وہ سیدھا جا کر ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو مسک الزنجان کا جو سیکشن ہے وہاں پر جا کر عود کو قیمتاً بائے بھی کر سکتا ہے۔ اگلے برج کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس لبرا، برج میزان۔ برج میزان والوں کے لیے ماہ جون فائنینشیل کنڈیشن کیسا رہے گا، اور ان کو کیا مشکلات پیش آئیں گی فائنینشلی، اور ان کا جو حل یا صدقہ یا وظیفہ وہ کیا ہوگا۔
برج میزان فائنینشیل کنڈیشن کچھ اچھی نظر نہیں آتی، ان کی فائنینشیل کنڈیشن کچھ مایوسی کی طرف وہ جا رہے ہیں، جو ان کا کام ہے اس میں ان کا دل نہیں لگ رہا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو اس سے اچھا پروفٹ نہیں ہو رہا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام زیادہ سے زیادہ دوسروں پر نربھر ہے، یعنی کہ اپنے کام کو خود کرنے کے بجائے دوسروں سے کروانے کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ اور جو برج میزان کے لیے جو ان کا حل، ان کا طریقہ، ان کا صدقہ وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا جو کام ہے اس کے اوپر خود دھیان دیں۔ اگر وہ خود دھیان دیں گے تو ہی جو لوگ ہیں وہ ان کو سراہیں گے، ان کے کام کی تعریف کریں گے اور ان کو فائنینشلی بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگلے برج کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج عقرب، اسکارپیو۔ برج عقرب کے لیے دیکھا جائے تو فائنینشلی جو جون 2024 ہے وہ کیسا رہے گا، ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان کا حل، طریقہ، صدقہ، ریمیڈی کیا ہوگا۔ برج عقرب کے لیے دیکھا جائے تو فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی نظر آتی ہے، ان کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں فائنینشیل کنڈیشن کے مطابق، اور ان کو لگژوریس چیزیں ملنے کی توقع وہ رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ گاڑی، بنگلہ، بائک وغیرہ، جس کی وہ خواہش اور کوشش کر رہے ہیں، اس میں انہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اب ان کو اس سفر میں مشکلات کیا پیش آئیں گی؟ ان کو مشکلات ایموشنلی طور پر وہ فائنینشیل غلط فیصلے لے سکتے ہیں، یعنی ایموشنز میں آ کر، جلد بازی میں آ کر وہ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو خود ڈسٹرب کریں گے۔ اب اس کا حل، صدقہ، ریمیڈی کیا ہے؟ اس کا حل، صدقہ، ریمیڈی یہ ہے کہ وہ دوسروں سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، جلد بازی کرنے سے پہلے مشورہ ضرور۔ لیٹ سپوز اگر وہ کوئی گاڑی، بنگلہ، جائیداد، کوئی موٹر سائیکل، بائک، کوئی مادی چیز خریدنے جا رہے ہیں یا بیچنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ اپنے جذبات کے بجائے دوسروں سے مشورہ کریں، کسی بڑے سے، کسی عالم سے، کسی عمر رسیدہ بزرگ شخص سے جو روحانی طور پر کمال رکھتے ہوں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا، جو بھی برج عقرب والے ہیں وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کر کے اپنا اس طرح کا کوئی بھی روحانی مشورہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ ہمارے معروف اسٹرالوجر شہزادہ سید مصور علی زنجانی صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے کر مل کر اپنے معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگلا برج ہے ہمارے پاس برج قوس، سیجیٹیریس والوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو جون 2024 مالی طور پر، اور ان کو مالی طور پر فائنینشیل کنڈیشن میں کیا مشکلات فائنینشلی پیش آئیں گی، اور ان کو اس کا کیا حل، ریمیڈی یا طریقہ کار کرنا چاہیے جس سے وہ چھٹکارا پائے۔ برج قوس والوں کو مشکلات کچھ ایسی پیش آئیں گی کہ وہ اپنے کام کے بجائے دوسروں کے کام میں دخل دیں گے، اپنے کام کو چھوڑ کر، لیٹ سپوز اگر کسی اور کی، کسی ساتھ والے دکاندار کی، کسی تیسرے دکاندار سے لڑائی ہوئی ہے، یا کسی آفس میں جاب کرتے ہوئے کسی سے کوئی لاگت بازی چل رہی ہے، تو وہ اپنا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں گے، جو کہ بہت غلط بات ہے، اور وہ اس چیز کو پھر مینٹین نہیں کر سکیں گے، وہ اپنی دونوں دوستی سے بھی اور فائنینس سے، دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب ان کو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار اس کا یہی ہوگا کہ جو ان کی ایسی جو کنڈیشنز پیدا ہوں گی فائنینشلی، اس میں یہی مشکلات ہوں گی کہ وہ دنیا کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جائیں گے، یعنی دنیا کی طرف راغب ہونے سے مراد اپنے کام کو چھوڑ کر دنیاوی دوسروں کے معاملات میں بہت زیادہ دخل دینا شروع کر دیں گے۔ اس کا حل، صدقہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر تو وہ صدقہ دینا چاہیں تو وہ ہر بدھ کے دن کسی سبز چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بہتر رہے گا، اور
ان کو دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں مایوسی اور ان کو پریشانی تو ہوگی، لیکن میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے دیکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنے دوستی اور اپنے اس طرح کے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیں گے اور اس کی طرف زیادہ راغب ہوں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فائنینشیل کنڈیشن، اپنے کام کاروبار، جاب، کیریئر، انویسٹمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دیں، تو ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. یہی ان کا صدقہ، یہی ریمیڈی زیادہ ان کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. اگلے برج کی جانب چلتے ہیں. اگلا برج ہے ہمارے پاس برج جدی کیپریکارن. کیپریکارنینز کے لیے اگر دیکھا جائے تو ماہ جون 2024 کیسا رہے گا؟ جون 2024 میں ان کو مالی طور پر کیا مشکلات پیش آئیں گی؟ جون 2024 میں ان کے لیے فائنینشیل طور پر کیا صدقہ ہوگا؟ مالی طور پر ان کو مالی طور پر ان کا جو معاملات ہوں گے وہ کچھ ایسے ہوں گے. جو مشکل کا وقت تھا وہ پیچھے گزر چکا ہے. اس مہینے میں وہ اپنی مشکل کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ اپنے مال اور اپنے جائیداد، ان سب چیزوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کو مشکلوں سے دور لے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی اور پازیٹیو انڈیکیشن ہے. مشکلات انہیں ان کے خیالات کی جانب سے آئیں گی. ان کے جو خیالات ہوں گے وہ ان کے اوپر حاوی ہوتے جائیں گے اور ان کو جو ان کا دماغ ہے وہ اور کاموں کے اندر مشغول کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کا جو حل ہے، اس کا جو صدقہ ہے، وہ آپ یہ کریں گے کہ آپ جو اپنے معاملات ہیں ان کو بالکل، جسے کہتے ہیں کہ ڈٹ کر ان کا سامنا کریں گے. جو مشکلات آئیں ان کو آپ ڈٹ کر ان کا سامنا کریں. ایک بادشاہ کی مانند آپ پیش ہوں اور دماغ سے کام لیں، اسٹریٹجی بنائیں، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اور اگر دیکھا جائے تو صدقہ آپ جو مالی طور پہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے دیں گے، وہ آپ قوم خطمیر، جو کتے جسے ہم عام طور پہ آوارہ کتے یا ڈاگز جو گلی محلوں میں آوارہ ہوتے ہیں، جس کو ہم قوم خطمیر کہتے ہیں، ان کو آپ گوشت، روٹی یا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. یا اگر بالکل بھی نہیں کر سکتے تو بس ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لیں، مطلب آرام سے ان کے پاس سے گزر جائیں، ان کو دیکھ کے خوشی سے دیکھ کر گزر جائیں، ان کو چھیڑیں مت، یا اس طرح کا کوئی معاملات آپ رکھیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو گوشت یا اس چیز کا، کسی بھی چیز کا تھوڑا سا، کوئی 2-3 بوٹی یا کوئی اس طرح کی چیز لے کے ان کو ڈال دیں. یہی آپ کا مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے صدقہ ہوگا. اگلے برج کی جانب چلیں. اگلا برج ہمارے پاس ہے برج دلو ایکویریس. ایکویریس والوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو جون 2024 کیسا رہے گا مالی معاملات کے مطابق؟ ان کو جون 2024 میں کیا مشکلات مالی طور پر پیش آئیں گی اور ان کا صدقہ وظیفہ کیا ہوگا؟ مالی طور پر دیکھا جائے تو برج دلو کے لیے بہت اچھی انڈیکیشن ہے کہ ان کے جو مالی طور پر انہوں نے جگہ جگہ پر ٹانگیں اڑائی ہوئی تھیں، 1 2 3 4 کام کیے ہوئے تھے، ہر طرف سے انہیں خوشی اور مال آتا ہوا نظر آتا ہے، کہ ان کی سیٹسفیکشن ہے کہ انہوں نے جو کام کیے تھے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں اور وہ خوشی سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں. جو ان کو اس کے درمیان مشکلات پیش آئیں گی وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ ان کو جن چیزوں کو سنبھال رہے ہیں پریویسلی، ان میں وہ مزید کوئی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کریں، یعنی مزید اس میں اور کسی چیز کو ایڈ کرنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں. اب اس کا صدقہ وظیفہ، اس کا جو ریمیڈی ہوگی، اس کا صدقہ وظیفہ جو ریمیڈی ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی. وہ ان کو چاہیے کہ جو اپنا وہ کام اور جو معاملات کر رہے ہیں اس کو وہ دونوں نظریوں سے دیکھیں، نیگیٹو وے سے بھی اور پازیٹیو وے سے بھی، یعنی الٹا بھی دیکھیں اس کو اور سیدھا بھی دیکھیں. دونوں پہلوؤں کو جب وہ دیکھیں گے تو وہ بالکل اچھا فیصلہ جو ان کے لیے اچھا رہے گا وہ لے پائیں گے، ادروائز ان کو نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آخری برج جو ہمارا ہے جس کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہوگا برج حوت پائسس. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ برج حوت پائسس والوں کے لیے فائنینشیل کنڈیشن ان کی کیسی رہے گی اور ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں جون 2024 میں فائنینشلی، اور اس کی جو ریمیڈی ہے وہ کیا ہوگی.
جون 2024 میں پھر سے وہی کارڈ ہے. ان کو جو ان کے پچھلے معاملات، ان کے جو نقصانات اور ان کے جو فائنینشلی ان کو انسٹیبلٹی تھی، وہ اسٹیبلٹی کی طرف خود اس کو لے جانا شروع کریں گے. اپنے جو ان کی غلطیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو وہ چھوڑ کر، ان کو پس پشت ڈال کر، اپنے پاسٹ کو بھلا کر وہ فیوچر کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو کہ ایک بہت اچھی انڈیکیشن ہے. اب اس سفر کے دوران انہیں جو مشکلات پیش آئیں گی، وہ کچھ ایسی مشکلات ہوں گی جو ان کے خیالات سے جڑی ہوئی ہوں گی. کچھ ایک ایسی بڑی مشکل ہوگی اور اس کا تعلق ان کے کسی اپنے سے ہوگا، یعنی ان کا کوئی اپنا جان پہچان والا ان کے سفر میں رکاوٹ بنے گا. اس کی مثال یوں ہے کہ لیٹ سپوز اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا اپنے لاس کو ریکور کرنے جا رہے ہیں، تو وہ جو شخص ہوگا ان کا اپنا، وہ ان کو آگے ایسا کوئی غلط مشورہ دے گا کہ وہ اس کو لاس کو اور اپنے پروفٹ کو نہیں گین کر سکیں گے، لاس کو ریکور نہیں کر سکیں گے اور پروفٹ کو گین نہیں کر سکیں گے. اب اس کی ریمیڈی، اس معاملے سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کو اس معاملے کو جو وہ اس کو مشورہ دیا جائے گا، اس کو وہ الٹ کر لیں. لیٹ سپوز ان کو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے اس میں تم انویسٹ مت کرو، تو اس کو وہ کیا کریں گے؟ اس کو وہ اسی چیز میں انویسٹ کریں گے. یعنی یہی ان کی ریمیڈی ہے کہ جو ان کا کوئی اپنا غلط مشورہ دے، غلط خیال ان کے ذہن میں ڈالے، اس کو وہ الٹ کر لیں، تو اس کے اندر انہیں فائدہ ہوگا. فائدہ کچھ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لیٹ سپوز ان کا کوئی دوست انہیں کہتا ہے کہ یار یہ جو بٹ کوائن ہے، جو آپ کا کرپٹو کرنسی ہے، اس کا ریٹ دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، تم اس میں انویسٹ مت کرو. تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی میں انویسٹ کریں، تو انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا. مزید اگر آپ کرپٹو یا اس طرح کے کسی حوالے سے برج حوت والے یا کوئی بھی برج والا پوچھنا چاہتا ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے فائنینشلی، تو وہ ادارے کے نمبر پر، جناب سید شہزادہ مصور علی زنجانی صاحب کے نمبر پر، جو کہ ہمارے فیمس اسٹرالوجر ہیں، معروف اسٹرالوجر ہیں، بر صغیر کے ایک نامور اسٹرالوجر ہیں، جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں، ان کے نمبر پر، ادارے کے نمبر پر رابطہ کر کے ان کا اپوائنٹمنٹ لے کر ان سے اپنے فائنینشیل کنڈیشن کو ڈسکس کر سکتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. جاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جو مسکل زنجان کی جانب سے جو عود ہیں، جو خوشبو ہیں، جو عطر ہیں، وہ اب آپ ویب سائٹ سے بھی بائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو آپ کوئی بھی اگر سٹون خریدتے ہیں زنجانی جیم سے، ادارہ سے یا ویب سائٹ سے، تو آپ کو اس کے ساتھ ایک عدد جو عود ہے اس کا تحفہ مفت دیا جائے گا. آپ کوئی بھی جیم خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ان میں سے ایک، ان تینوں فلیورز میں سے ایک آپ جو عود ہے وہ مفت حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس کے 3 فلیورز موجود ہیں: رغبہ، اس کے بعد ہمارے پاس مسکل عربی ہے جو کہ میرا فیوریٹ ہے، اور اس کے بعد بحر العود ہے جو کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی، روحانی محفل یا کسی بھی جگہ پر اس کو اگر آپ لگا کر جائیں گے اور اس کو جب آپ کسی کے پاس سے گزریں گے، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سے ضرور پوچھے گا کہ بھائی یہ کون سی خوشبو ہے، یہ کیا تم نے کوئی جادوئی عطر لگا رکھا ہے. تو آپ کوئی بھی ہمارے ادارے سے جیم سٹون منگوائیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ مفت دیا جائے گا. اور اگر آپ اسے قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں اس عود کو، تو آپ ہماری ویب سائٹ www.ainaqismat.com پر وزٹ کیجئے. اس پر آپ کو مسکل زنجان کے نام سے ایک سیکشن ملے گا، اس میں سے آپ جا کے ان تینوں میں سے یا ان تینوں کو ہی بائی کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے دوست شعیب احمد ٹیرو ریڈر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح نیکسٹ منتھ آپ کے لیے فائنینشیل لو ہوروسکوپ لے کر میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.